آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 27۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میرے رسول، انکار کرنے والے آپ سے پوچھتے ہیں محترم مہینوں میں لڑنا کیسا ہے؟ آپ انہیں بتائیے اللہ نے محترم مہینوں میں لڑنے سے منع کیا ہے۔ ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان نہ لانا، اللہ کے راستے سے روکنا، لوگوں کو مسجد حرام سے روکنا اور مکے میں رہنے والے ایمان والوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا محترم مہینوں میں لڑنے سے زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ میرے نزدیک فتنہ پھیلانا قتل کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ پھیلانے والوں کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ ظلم و ستم باقی نہ رہے۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، انکار کرنے والے ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہ تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرا اور انکار کرتے ہوئے مرا تو اس کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے، اسے مرنے کے بعد کوئی انعام نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ وضاحت: بعد کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے محترم مہینوں میں دفاعی جنگ کی اجازت دے دی، اس لیے اب یہ حکم لاگو نہیں ہے۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد قریش نے مدینہ منورہ کا اقتصادی بائیکاٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے جواب میں کچھ اقدامات کیے جن میں قریش کے لیے مدینہ منورہ کا تجارتی راستہ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ اسی طرح آپ نے ہجرت کے دوسرے سال عبداللہ بن جہش کی قیادت میں 11 لوگوں کو قریش کے قافلے کی نگرانی کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خط دیا اور فرمایا نجدیہ کی طرف سفر شروع کرو۔ 2 راتیں گزرنے کے بعد یہ خط کھولنا اور اس میں لکھی ہدایات پر عمل کرنا۔ خط میں لکھا تھا کہ نخلا کے مقام پر پہنچ کر قریش کے قافلے کی نگرانی کرنا اور اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دینا۔ جب یہ لوگ نخلا مقام پر پہنچے تو قریش کا قافلہ حرم مکہ کی حدود سے 1 دن کی دوری پر تھا۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ رجب محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں لڑائی کرنا حرام ہے۔ اگر مسلمان قافلے والوں سے لڑتے تو یہ حرام مہینوں میں لڑنا تھا۔ اگر عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی رجب کے مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرتے تو قافلہ مکے کے حرم کے حدود میں داخل ہو جاتا، جہاں کسی قسم کی لڑائی کی اجازت نہیں۔ اس مشکل صورتحال میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھیجنے کے بجائے قافلے پر رجب کی آخری تاریخ کو حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش سے تعلق رکھنے والا عمر بن امیہ حضرمی مارا گیا، جبکہ 3 لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ اس قافلے سے مال غنیمت بھی حاصل ہوا۔ قریش نے بہت شور مچایا کہ مسلمان محترم مہینوں کا احترام نہیں کرتے، یہ لوگ حرام مہینوں میں لڑائی کرتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد قبول کیا اور مرنے والے عمر بن امیہ کی دیت قریش کو ادا کی۔ بعد میں یہ واقعہ جنگ بدر کی ایک وجہ بنا۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ بے شک جو لوگ میرے رسول پر ایمان لائے اور وہ جنہوں نے میری خاطر اپنی جائیداد گھر بار چھوڑا، میرے دین کو عملی طور پر اپنانے اور اسے نافذ کرنے کی کوشش میں میرے رسول کے ساتھ رہے، یہی لوگ میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ میں انہیں بہترین بدلہ دوں گا۔ میں اپنے بندوں پر بے حد و حساب رحم اور ہمیشہ معاف کرنے والا ہوں۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ میرے رسول، لوگ آپ سے نشے اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی۔ ان میں لوگوں کے لیے فائدہ کم اور گناہ زیادہ ہے۔ آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ جہاں تک بات خرچ کرنے کی ہے تو انہیں بتا دیں جو ان کی موجودہ اور مستقبل کی ضرورت سے زیادہ ہے میری راہ میں خرچ کریں۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میرے احکام سے دنیا میں مدد لو اور آخرت میں بھی۔ میں اپنے احکام اس لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہوں کہ تم کوئی بھی کام خوب سوچ سمجھ کر کرو۔ وضاحت: اللہ رب العالمین نے یہاں نشہ دینے والی چیزوں اور جوے کے دونوں پہلو بتانے کے بعد واضح کر دیا ہے کہ ان میں پایا جانے والا نقصان انسان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ جوا کھیلنا اور شراب پینا انسان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ نشہ اور جوا بہت بڑے گناہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں سورۃ المائدہ میں نشے اور جوے کو ناپاک عمل قرار دے کر ان سے بچنے کا حکم دیا۔ عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے نشے کے حرام ہونے کا حکم مختلف مرحلوں میں دیا۔ سب سے پہلے سورۃ النمل میں کہا نشہ لانے والی چیزیں اچھی نہیں، پھر سورۃ البقرہ میں ان چیزوں کے فائدوں سے زیادہ نقصانات اور گناہ کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ النساء میں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیا۔ آخر کار سورۃ المائدہ میں انہیں ناپاک اور شیطان کا عمل قرار دے کر مکمل طور پر منع فرما دیا۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کی راہ میں کتنا خرچ کیا جائے۔ اللہ یہ حکم نہیں دیتا کہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے اپنی ضرورتوں کا خیال نہ رکھیں اور خود بھی محتاج ہو جائیں۔ اللہ انسان سے اس سلسلے میں توازن کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی صدقہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے صدقہ کریں۔ صدقے کا سب سے زیادہ حقدار ضرورت مند قریبی رشتہ دار ہے۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق سوال پوچھنے پر نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی اور کچھ نے جاری رکھی۔ بعد کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے اپنا سارا مال صدقہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اور ان کے گھر والے بھوکے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اتنا ہی ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ رہ جائیں۔ اللہ نے اس بارے میں اس آیت مبارکہ میں ہدایت جاری کی ہے۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، میرے احکام سے دنیا میں مدد لو اور آخرت میں بھی۔ میرے رسول آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے یتیم تمہارے بھائی ہیں، یتیموں کے ساتھ بھلائی والا سلوک کرو۔ اگر یتیم صاحب جائیداد یا مال رکھتے ہوں لیکن اپنی کم عمری کی وجہ سے انہیں سنبھال نہیں سکتے یا کاروبار نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں کہ تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون یتیموں کو سنوارنے اور کون بگاڑنے والا ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا جسے تم برداشت نہ کر سکتے۔ میں بہت عزت اور حکمت والا ہوں۔ شان نزول: اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں یتیموں کے مال کے بارے میں سخت حکم دیا تو کچھ صحابہ کرام نے یتیموں کے مال کے متعلق جو ان کی سرپرستی میں تھے اس قدر احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا علیحدہ بنواتے اور وہ کھانا کوئی دوسرا نہ کھاتا۔ وہ ایسا اس خیال سے کرنے لگے کہ کہیں یتیم کے مال میں کمی بیشی نہ ہو جائے۔ کھانا بچ جاتا اور ضائع ہونے لگا۔ اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ یتیم کے مال کو اپنے مال میں شامل کر لو اور انہیں ان کا جائز حق ادا کرتے رہو۔ یہ آیت مبارکہ صورتحال واضح کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن
مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ مسلمان لونڈی اپنے ایمان کی وجہ سے شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے، خواہ تمہیں شرک کرنے والی عورت پیاری ہو۔ اسی طرح اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ بے شک ایمان رکھنے والا غلام اپنے ایمان کی وجہ سے شرک کرنے والے آزاد مرد سے بہتر ہے، خواہ شرک کرنے والا مرد تمہیں پیارا ہو۔ شرک کرنے والے تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ میں تمہیں جنت اور اپنی رحمت، تمہارے گناہوں سے بخشش، بارشوں، مال و دولت میں ترقی، باغات اور بیٹوں جیسی عنایات کی طرف بلاتا ہوں۔ تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہیں عذاب والی جہنم عزیز ہے یا میری رحمت۔ میں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہوں۔ شان نزول۔ ابو مرثد غنوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت جس کا نام اناق تھا سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ اناق نہایت خوبصورت لیکن مشرکہ تھی۔ ابو مرثد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اناق مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر اس آیت مبارکہ کا یہ ٹکڑا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یعنی تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، نازل ہوا۔ عبداللہ بن رواحہ کی ایک سیاہ فام باندھی تھی۔ عبداللہ اس سے ناراض ہوئے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ان پر اللہ کا خوف طاری ہوا تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ وہ باندھی کیسی ہے؟ عبداللہ نے کہا، اللہ کے رسول، وہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتی، گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ وہ عورت ایمان والی ہے۔ عبداللہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور آزاد کر کے نکاح کر لوں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس زمانے میں لوگ نکاح کرنے کے لیے عورتوں کے خاندان اور حسب نسب کو بہت اہمیت دیتے تھے، خواہ وہ عورتیں مشرک ہوں۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنہ دیا کہ تم نے باندھی سے نکاح کر لیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کا دوسرا ٹکڑا یعنی وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ یعنی مومن لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے نازل فرمایا۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 27واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 5 آیات بینات ہیں۔ اب ہم اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی اسد سے ہے۔ آپ کے والد کا نام جہش بن ریاب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے دوسری ہجرت حبشہ میں شرکت کی۔ مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے پر ابو سفیان ابن حرب نے عبداللہ بن جہش کے گھر پر قبضہ کر لیا، جو مکے کے بڑے گھروں میں سے ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کے بدلے میں جنت کے گھر کی خوشخبری دی۔ عبداللہ بن جہش جنگ احد میں شہید ہوئے۔ قریش نے شہادت کے بعد جسم کی بے حرمتی کرتے ہوئے آپ کی ناک اور کان کاٹ لیے۔ جنگ سے پہلے عبداللہ نے دعا مانگی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرا مقابلہ ایک بہادر دشمن سے ہو، وہ مجھ پر وار کرے اور میں اس پر، وہ مجھ پر غالب آ جائے اور میں مارا جاؤں، وہ میری ناک اور کان کاٹ لے۔ حساب کتاب کے دن میں تیرے حضور حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھا جائے، تمہارے ناک اور کان کے ساتھ کیا ہوا؟ میں جواب دوں، میرے مالک تیری راہ میں کاٹ لیے گئے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بہت بہادر تھے۔ آپ کو اسد اللہ اور اسد الرسول یعنی اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر کہا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں رسول اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرنے والے سب سے پہلے حمزہ ہی ہیں۔ آپ سن 5 نبوی میں ایمان لائے۔ آپ کے ایمان لانے سے مکہ مکرمہ میں ہلچل مچ گئی اور اسلام کو بہت قوت ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ہندہ بنت عتبہ نے آپ کے جسم کی بے حرمتی کی۔ اس نے آپ کا کلیجہ چبانے کی کوشش بھی کی۔ ہندہ نے حمزہ کے کان اور ناک کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنایا۔ آپ کی شہادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم رہا۔ آپ رسول اللہ کے ہم عمر، چچا، رضائی بھائی اور خالہ زاد ہیں۔ بعد کے زمانے میں کسی نے پوچھا، حمزہ، رسول اللہ اور آپ میں سے بڑا کون ہے؟ حمزہ نے جواب دیا، بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، میں آپ سے 8 دن پہلے پیدا ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ آپ کا تعلق بنی خزرج سے تھا۔ آپ پڑھنا لکھنا جانتے اور کاتب وحی تھے۔ آپ بہت ذہین شاعر تھے۔ عبداللہ ان 12 لوگوں میں سے ایک تھے جو مکے جا کر ایمان لائے۔ عبداللہ ان 72 لوگوں میں بھی شامل تھے جنہوں نے حج کے موقع پر مکے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں رومی فوج کے خلاف جنگ کی قیادت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ کاتب وحی نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لکھوا دیا کرتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے۔ لکھوانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنا کرتے کہ لکھنے میں کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لکھوا دیا کرتے کہ نازل ہونے والی آیات یا آیت مبارکہ قرآن کریم کی کس سورہ میں کہاں لکھی جائے گی۔ نازل ہونے پر محفوظ رکھنے کے لیے سرکاری طور پر وہی لکھنے والے کو کاتب وحی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ مکمل قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا ہوا موجود تھا۔ موتا وہ مقام ہے جہاں شامی حکومت کے گورنر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے جانے والے قاصد کو سفارتی آداب کے خلاف قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے 3000 فوجیوں کا لشکر بھیجا۔ موتا کے مقام پر جنگ لڑی گئی جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ آج کل یہ مقام اردن میں موجود ہے۔ ابو سفیان بن حرب۔ آپ کا اصل نام صخر بن حرب اور تعلق بنی امیہ سے ہے۔ مکے میں رہتے ہوئے ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ابو سفیان بہت سمجھدار اور معاملہ فہم تھے۔ ابو سفیان مکے میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تجارت بھی لے جاتے رہے۔ آپ چمڑے کی تجارت کرتے رہے۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے، جس کے مسلمانوں کے ہاتھوں لوٹے جانے کے ڈر سے قریش نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ قافلہ بحفاظت مکہ مکرمہ واپس آ گیا، لیکن قریش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ ختم نہ کیا اور بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ تجارتی سفر پر ہونے کی وجہ سے ابو سفیان نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا۔ جنگ بدر کے بعد ابو سفیان مکے کے سردار بن گئے۔ احد اور احزاب کی جنگوں میں ابو سفیان نے قریش کی فوج کی قیادت کی۔ فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ابو سفیان کے گھر میں آنے والے کے لیے پناہ ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نجران کا گورنر بنایا گیا۔ جوا ایسا کھیل یا عمل جس میں کوئی شرط پوری ہونے پر مال مل جائے اور نہ پوری ہونے پر مال ہاتھ سے جائے، اسے جوا کہتے ہیں۔ کوئی شرط لگانا جس کا نتیجہ مال و دولت ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں نکلے، جوا کہلاتا ہے۔ یتیم ایسے بچوں کو یتیم کہتے ہیں جن کے والد کی وفات ہو جائے۔ اس لفظ کا استعمال کم عمر بچوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور یتیم پرور بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم یعنی ایسا نادر انسان جو یتیم تھا کہا جاتا ہے۔ لفظ یتیم قرآن کریم میں 5 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔